تلاوت قرآن پاک کے بعد نہایت ہی اہم چیز آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں، جو کہ اس مرتبہ پہلی بار اس ادارے کا تعارف پیش کیا جا رہا ہے۔ تمام حضرات توجہ کریں۔ ہم سب سے پہلے مہمان خصوصی فضیلت الشیخ مولانا محمد ثناء اللہ صاحب اور حاضرین مجلس کے مشکور ہیں کہ اپنا قیمتی مجلس اور مبارک محفل میں صرف کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم آج کی تقریب کا اجرا کریں، ہم ادارے کا باقاعدہ مختصر تعارف آپ کے گوشگزار کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت الاستاذ مشرکۂ محفل، الحمدللہ آج ہم سب جس ادارے اور جس مسجد میں یعنی جامعہ اسلامیہ متصل جامع مسجد قصابہ میں براجمع ہیں، یہ اپنے تاریخی پس منظر میں کم و بیش 88 بہاریں پوری کر چکا ہے۔ یعنی ملک پاکستان بننے سے درس پہلے اس کا سنگ بنیاد ہے، اور یہ اعزاز استاذ العلماء شیخ القرآن مولانا محمد زمان نور اللہ مرقدہ کے حصے میں آیا ہے، جو جامعہ اسلامیہ ٹھاکر انڈیا سے فارغ التحصیل تھے، جہاں ہندوستان کے نامور علماء کے زیر تعلیم و تربیت رہے، جیسے علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو کہ مشہور تفسیر عثمانی کے مصنف تھے، اور مولانا بدر عالم میرٹھی صاحب رحمہ اللہ تعالی، جو مشہور حدیث کی کتاب ترجمان السنہ کے مصنف تھے۔ حاضرین مجلس، ہم بلا تکلف کہہ سکتے ہیں کہ یہ ادارہ میاں والی کے جغرافیائی خط و خال میں اپنی وسعت اور فن تعمیر کا شاہکار ہے۔ بعض جغرافیہ دان اس مسجد کو ملکی سطح پر فن تعمیر کا شاہکار بتاتے ہیں۔ بہرحال اس ادارے کا منشور و مقصود اپنی سنگ بنیاد پہ معاشرتی سطح پر قرآن اور حدیث و سنت کی ترویج رہا ہے، اور جملہ بدعتی و الحادی مخالف قرآن اور حدیث و سنت نظریات کا نہ صرف شدید مذمتی بلکہ سخت جارح اور ناقد رہا ہے، اور الحمدللہ تعارف یہ اپنے مشن میں جاری و ساری ہے۔ سامعین محترم، قانون قدرت کے مطابق دنیا کی ہر چیز عروج و زوال کے ساتھ مرحلہ وار سفر طے کرتی ہے۔ اس طرح اس کی ترشی اور مٹھاس سے برق و بار جنم لیتے ہیں، اور جس سے بہار و خزاں کے سلسلے رواں رہتے ہیں، بالکل ایسے ہی ادارہ حاضہ بھی اپنے ایمانی، روحانی اور تعلیمی کردار میں مختلف مراحل سر کر چکا ہے۔ اب ہم یہ نقش انتہائی مختصر الفاظ میں آپ کے گوشگزار کرتے ہیں۔ تفصیل میں جانے کا یہ وقت ہے نہ موقع۔ دوسری فرصت میں اس عنوان پر تفصیلی گفتگو کی جائے گی انشاءاللہ۔ ادارہ حاضہ اپنے 88 برس کے دورانیے میں بنیادی طور پر 3 مراحل پر مشتمل ہے۔ مرحلہ اول حضرت بانی مولانا محمد زمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا دورانیہ ہے، جو کم و بیش 53 برس پر محیط ہے، اور الحمدللہ حضرت کے دورانیے میں ادارہ حاضہ میں نصاب تعلیم مروجہ جملہ علوم و فنون پر محیط تھا، مثلا قرآن، حدیث، اسلامی قانون، فقہ اسلامی، اصول قانون، اصول فقہ اور دیگر علوم کے ساتھ منطق و فلسفہ، ریاضی اور طب یعنی حکمت، یہ سب علوم و فنون باقاعدہ شامل نصاب تھے۔ اس سب کے لیے ماہرین علوم و فنون سے دینی و تعلیمی خدمات لی جاتی تھی، لیکن حضرت بانی رحمہ اللہ کا قرآنی علوم کا غلبہ تھا، لہذا آپ کی زیادہ تعلیمی خدمات قرآنیات پر مشتمل تھی۔ اور آج یہ بات سن کر اور جان کر حیرت ہوتی ہے کہ حضرت بانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دورانیے میں ادارہ حاضہ میں دنیا بھر کے مختلف ممالک مثلا
انڈونیشیا، افغانستان، مصر اور ہندوستان و بنگلہ دیش کی تقسیم کے بعد تک طلبہ جوڑ در جوڑ شریک ہوتے اور بے مصداق ہر کسوں کی قدر ہمت دوست فیضاب ہوتے۔ اس طرح حضرت بانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا متعدد ممالک کا پھیلا ہوا ایک وسیع علمی اور روحانی سلسلہ تھا جو تعداد میں لاکھوں تک جا پہنچتا ہے، اور ان میں خاص فیض یافتہ علماء کی فہرست تیار کی جائے تو کم و بیش سینکڑوں ہزاروں تک پہنچتی ہے، جو نہایت دیر طلب کام ہے۔ یاد رہے حضرت مولانا نے یہ سارا تعلیمی نظام مختلف وجوہ کی بنا پر وفات سے چند برس پہلے ختم کر دیا تھا۔ واللہ اعلم۔ اللہ تعالی حضرت بانی رحمہ اللہ کے اس کار خیر کو قبولیت بخشے، ان کے درجات بلند کریں، ان کے قصور معاف کریں اور انہیں جوار رحمت و فضل میں خاص جگہ دے۔ اللہم آمین آمین۔ اور تمام حضرات سے التماس ہے کہ جب بھی دعائیہ کلمات آئیں آمین ساتھ کہیے تاکہ قبولیت مل جائے۔ مرحلہ دوسرا مرحلہ عزت مآب حاجی محمد لقمان صاحب مرحوم کا دورانیہ ہے، جو کم و بیش 20 برس پر محیط ہے۔ حاجی صاحب نے ادارے کی ترقی و کامیابی کے لیے کچھ مخلصانہ کاوشیں ضرور کی، لیکن ان کا دائرہ کار مختصر و محدود رہا۔ البتہ حاجی صاحب کے دورانیے میں 2 امور بطور خاص قابل تعریف ہیں۔ اول ہفتہ وار درس قرآن، دورہ تفسیر القرآن۔ ہفتہ وار درس قرآن میں علاقائی لوگوں کی شرکت مجموعی طور پر مفید تھی، اور دورہ تفسیر القرآن میں ملک بھر سے طلبہ کی شرکت دراصل حضرت مولانا زمان کی مشن کی ترجمانی تھی، جو انہوں نے بفضل اللہ تعالیٰ بخوبی نبھائی۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ حاجی صاحب نے بھی وفات سے چند برس قبل باوجود یہ سلسلہ بند کر دیا تھا۔ واللہ اعلم۔ نیز حاجی صاحب کے دورانیے میں طویل عرصے تک روایتی طرز کی حفظ قرآن کی کلاس کا اجرا رہا، اسے وقتاً فوقتاً ہاسٹل کی شکل بھی ملتی رہی۔ اللہ تعالیٰ حاجی صاحب مرحوم کی کاوشیں قبول کرے، ان کے درجات بلند کریں، ان کے قصور معاف کریں اور انہیں جوار رحمت و فضل میں خاص جگہ دے۔ اللہم آمین آمین۔ مرحلہ سو حافظ محمد الیاس دانش صاحب کا دورانیہ ہے، جو گزشتہ 11 برس سے تاحال جاری ہے۔ حافظ صاحب جامعہ محمدیہ سلفیہ گوجرانوالہ سے فارغ التحصیل ہیں۔ انہوں نے صرف ایک مسلک سے نہیں، مختلف مسالک کے دینی اداروں میں درسی کتب اور تفسیر کی تعلیم کے لیے زانوِ تلمذ طے کیا، اور ماشاء اللہ بعض خالص دینی اداروں میں تدریسی خدمات کے علاوہ مختلف کالجز میں بھی تدریسی اور بعض اہم ذمہ داریاں سر انجام دے چکے ہیں، اور بتوفیق اللہ گزشتہ 17 برس سے شعبہ ترجمہ و تالیف و تصنیف سے وابستہ ہیں، اور اس مناسبت سے اردو بازار لاہور کے ایک مشہور طباعتی ادارے میں چند برس بحیثیت ریسرچ فیلو ترجمہ اور تالیفی اور تصنیفی فرائض سر انجام دے چکے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ادارہ حاضر میں علمی، روحانی، فکری، عملی، تربیتی اور فی الحال بالخصوص تعمیری ترقی کے لیے کوشاں ہے۔ یہ تاریخ کم از کم مجلس میں موجود ہر شخص پر واضح ہے، اور حافظ صاحب کا صمیم ارادہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال رہی تو یہ ادارہ ایک بار پھر قرآن اور حدیث و سنت کی اشاعت و ترویج اور فرقہ باطلہ ضالہ کی اصلاح اور جرح نقد کے لیے اپنا فرض مذہبی و منصبی بخوبی ادا کرنے کی کوشش کرے گا، اور سب مذاہب کو اس کی صدائے بازگشت سنائی دے گی انشاءاللہ تعالی۔ شاید یہی اپنی سی کوششیں جملہ خادمین حضرت بانی اور حضرت حاجی صاحب مع اولادی و معلمین، متعلمین اور معاونین کے لیے توشہ آخرت ثابت ہے۔ ہم یہ بات اللہ تعالیٰ کے بے انتہا شکر کے ساتھ عرض کریں گے
کہ ہم اس وسیع اور منظم منصوبے کے لیے ہم سے آغاز کیا گیا ہے، اور گزشتہ 8 برس سے نظامت ادارہ، امامت، خطابت، درس قرآن و حدیث اور عربی تکلم کی صورت میں خدمت قرآن و حدیث کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری کاوشوں کو قبول کرے اور ہمارے قصور و خطا سے صرف نظر کرے۔ اللہم آمین آمین۔ ہم اسلام کی روشنی سے معاشرے کو روشن دیکھنا چاہتے ہیں۔ آئیے آپ بھی اس قافلہ خیر کا حصہ بنیں۔ جزاکم اللہ تعالی خیرا فی الدنیا والآخرہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ تھا مختصر سا تعارف ہمارا۔